अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में हमने देखा आज के इद्दत वाला जो केस है उसमें फैसला महफूज कर लिया गया था और आज हो सकता था कि फैसला सुना भी दिया जाता, लेकिन उसके बाद जब ये सेशन शुरू हुई तो जो जज हैं शाहरुख अर्जुमन साहब, जो सेशन जज हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने इजाज़त दी। खाफत मानिका साहब ने पूछा कि मैं अग्रीव्ड पार्टी हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ पोडियम पर आकर, और उन्होंने आकर फिर जो बातें कहीं वो ना मैं आपको सुना सकती हूँ, ना आप सुन सकते हैं, और ना ही मेरा ख्याल है हमें करनी चाहिए। लेकिन गालम गलोच के अलावा भी बहुत सारी कुछ बातें हुई। उसके बाद एक बिल्कुल तमाशा सा लग गया, और तमाशा क्यों ना लगता, और खवातीन ने बोतलें उठा मारी और जब बाहर निकले खाबर मानिका साहब तो फिर उनके ऊपर वकीलों ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने हमला कर दिया खाबर मानिका साहब को और उनको बड़ी कुट लगाई। अब ये मामला खैर व आफियत अब पता नहीं कब सुना जाएगा, ईद के बाद सुना जाएगा, कब सुनाया जाएगा, और जाहिर है इसमें उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है जस्टिस शाहरुख अर्जुमन पे। तो कौन सा नया जज होगा, कौन कबूल होगा, ये देखना बाकी है। लेकिन ये काफी स्क्रिप्टेड लग रहा था कि इसको डिले करने का ये टैक्टिक बहुत ज्यादा, आई थिंक इट वाज अ गिव अवे साइन। साथ साथ हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेक्टर कमांडर को जो बुलवाया गया था, बल्कि समन किया गया था, और इस हवाले से हमने ये सुना था कि शायद पेश हो जाए, लेकिन आज इत्तेफाक से फरहाद साहब जो हम शायर जो मिसिंग हैं वो AIJK के पुलिस थाने में थे। इसकी इतला मिल गई है कि उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था, तो मेरा ख्याल है AIJK की पुलिस जो है वो टीवी नहीं देखती, वो सोती है। लेकिन साथ साथ जो नहीं सो रहे वो शर्जील मेमन साहब नहीं सो रहे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि किस नहज पर आ गए हैं इमरान खान साहब। जी, लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं और लिमिट्स टेस्ट भी हो रही हैं, और रऊफ हसन साहब की क्या कह रहे हैं कि क्या हो सकता है, किस नहज पर वो आ गए हैं, ये भी सुनिए। मैंने अपने कुछ कहा भी है कि जी हम अब बिल्कुल नहज के ऊपर पहुंचे हुए हैं भाई, और पता नहीं कि हम कितनी देर अपने आप को होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है। देखिए, अगर अदालतें डिलीवर नहीं करेंगी, अगर मुल्क के अदारे डिलीवर नहीं करेंगे तो आवाम के पास तो जाना पड़ेगा, उससे तो नहीं आप हमें रोक सकते, वो तो हम जाएंगे। ये बताइएगा, आप बार-बार तकरीर में कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक शख्स था, वो शख्स कौन है, जरा उनका नाम भी बताओ। आपको नहीं पता? अगर आप हल्फन कह दें कि आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। आप हल्फन कह दें कि आपको नहीं पता, वही जो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहा है इस वक्त। शहबाज शरीफ साहब के कल के कुछ रिमार्क्स थे जो कि जाहिर है अब बात हो रही है कि कंटेम्प्ट लग सकता है उन पर भी, क्योंकि बोला जा रहा था कि फैसल वाडा साहब की कोई रूह शायद आ गई थी उनमें, बड़ी जज्बाती उन्होंने बात की और जजेस के हवाले से कुछ ऐसे मुकालमे किए कि जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे आ सकते हैं। अब सीनियर लॉयर्स तो यही कह रहे हैं, लेकिन क्या ये होगा, ये हुकूमत नहीं चलेगी? खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। मशकूक हो वो मुल्क नहीं चला करते, हमें ये बुनियादी जो मामलात हैं इनको दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना मुश्किल आ गई। 35 साल का ताल्लुक है, एक ज़ाती ताल्लुक आज भी मौजूद है और इंशाल्लाह रहेगा। वज़ीरदार आदमी है, उन्होंने बात कर दी है, उनकी बहुत मेहरबानी है कि उनकी बड़ाई है। लेकिन जो सियासत है, मैं उस सियासत से मुतफिक नहीं हूँ जिसका चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया है। लेकिन मियाँ साहब की आपने बातें सुन ली हैं, उनकी मेहरबानी है। 35 साल का एक सफर है। जो तर्ज सियासत अपनाया है नून लीग से, वो उससे मुत्तफिक नहीं है, और आज नून लीग ने जाती उम्रा में तमाम अपने सीनियर काबीना के मेंबर्स के साथ मुशावरत की ऑन द अपकमिंग बजट। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि वजीर फाइनेंस, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो वहां पर मौजूद नहीं थे। आई थिंक एक जो आपके वजीर दाखिला है वो लंदन में थे, और वजीर जो फाइनेंस है उनको आपने जाहिर कोई अहमियत नहीं दी, क्योंकि आई थिंक डार साहब उसके लिए काफी हैं। लेकिन साथ साथ बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज एक जो ऑडियो केस चल रहा था उस पर एक रूलिंग दे दी है। तमाम सेल्यूलर कंपनीज को मना कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है कि किसी की भी इजाजत के बगैर किसी की भी ऑडियो टेप नहीं की जाएगी। ऑफ कोर्स दैट्स सिल्वर लाइनिंग अमंग द क्लाउड्स। और मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तैमूर झगड़ा साहब। बहुत शुक्रिया आपका तैमूर झगड़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तैमूर साहब, ये मामला तो अब कहीं जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सबकी लिमिट सब क्रॉस हो गई है, नॉट टेस्ट भी हो गई है, क्रॉस भी हो गई है। आपने लास्ट वर्ड एक यूज किया था करेज। अब मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि नाउ एवरीबडी इज ऑन द एज, बट वेयर टू फ्रॉम हियर। एंड इसको मामले को अगर थोड़ा सा हमें, इफ वी हैव टू स्टेप बैक स्टेप और टू, तो फिर वो सुकूते ढाका, दैट वीडियो शुड नॉट हैव कम। जी, उसमें डिबेट हो सकती है सना कि वीडियो ज्यादा सख्त थी, ज्यादा सख्त नहीं थी। इन प्रिंसिपल हमें अपने माजी का कोई भी जो इशू है
وہ اٹھانے میں, اس سے کچھ سیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ ہم نے اپنی تاریخ میں ہر ایک چیز جو ہے وہ انڈر دا کارپیٹ سویپ کی ہے. دیکھیں, اگر ٹیمپریچر ایسکلیٹ ہوتا ہے وہ ہر طرف سے ہوتا ہے. آج عمران خان کے عدت کے کیس کا فیصلہ تھا. میرے خیال میں آپ پوری دنیا سے پوچھ لیں, 10 میں سے 9 لوگ آپ کو کہیں گے کہ وہ ڈیلیبریٹلی پوسٹ پون کیا گیا. مجھے بتا دیں کیسے ایک جج جس نے آج صرف فیصلہ سنانا تھا, فیصلہ ریزرو کر چکے تھے وہ اس سے بیک آؤٹ. 28 مئی کو عمران خان کے سائفر کے کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا ہائی کورٹ اسلام آباد سے. پہلی بار 26 سال میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ 28 مئی کو نیوکلیر بم بلاسٹ کی جو ہے وہ چھٹی ہم لے دیتے ہیں, ایک ایسے ٹائم پہ جب ایک دن چھٹی دینا $1 بلین جی ڈی پی کے ہمارے لاس کرتے. جس دن سلمان اکرم راجہ صاحب کے کیس کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ سے آنا ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز میں ججز جو ہیں وہ اس الیکشن کمیشن کی مرضی سے لگیں گے جو پریما فاسے ایویڈنس سجیسٹ کرتا ہے کہ اس الیکشن کی مس مینجمنٹ میں ملوث تھا, یا لاہور ہائی کورٹ کہ اس سے اسی دن ایک پریزیڈینشل آرڈیننس آتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ اختیار ہم ہائی کورٹ سے لے کے الیکشن کمیشن کے پاس دے دیتے. تو میں تو اسی چیز پہ ہمبلڈ کہ آپ کو وہ میرے الفاظ یاد ہے, we'll have to back off. دیکھیں آپ جو ہے وہ اگریشن کریں گے. اب خان صاحب جیل میں, he is victimized. جیل میں ایک بندے کو آپ نے انفیئرلی اندر جو ہے وہ 31 سال 3 دن میں الیکشن ہروانے کے لیے دے دیے, اس کا رزلٹ الٹا آیا, یہ اور بات ہے. is hurt. And by the way, he's not the first person saying this. سنا, یہ میں ایک بات بتا دوں, یہ میں نے کچھ ٹائم پہلے بھی جو ہے وہ بتائی تھی. یہ دا نیوز میں بھی چھپ چکا ہے. 9, 10, 11 جنوری 2018 یہ ڈھاکہ ٹریبیون میں نواز شریف کی تصویر اس لیے آ رہی ہے کیونکہ ٹائٹل ہے نواز شریف پاکستان فورسڈ بنگالیز ٹو بی سیپریٹڈ. وہی بات لکھی ہے. شریف says his political cornering similar to شیخ مجیب الرحمان. دیکھیں چیلنج صرف ایک یہ ہے کہ عمران خان کے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کے الفاظ کا امپیکٹ اور ہوتا ہے. We went to the length جہاں پہ جب سپریم کورٹ میں انہوں نے پریزنٹ ہونا تھا تو پیش ہونا تو چھوڑے, ہم نے وہ لائیو ٹرانسمیشن بھی ختم کر دی, اور ان کے ایک نیلے شرٹ میں تصویر آنے پہ ہم نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈسپلنری ایکشن شروع کر دیا. The answer is still the same. I'm not someone who advocates aggression because ملک نے آگے بڑھنا ہے, ہمیں آئین کو ریسٹور کرنا ہے, انصاف کو ریسٹور کرنا ہے, الیکشن ریزلٹ کو ریسٹور کرنا ہے. دوسری سائیڈ ایک قدم آگے لے گی, پی ٹی آئی 5 لے لے گی. علی امین خان کو آپ نے نہیں دیکھا, تنقید اس پہ ہوتی ہے جب سخت بیانات آتے ہیں, بٹ یہ دیکھ لیں کہ he was right there meeting anyone and everyone in the federal government, اور وہ تنقید برداشت کر رہے ہیں because he feels it is in the interest of the province. تو کون سی بڑی بات ہے. اچھا جاگرا صاحب, اب میری بات سنیں. 2 آرڈیننسز آئی ہیں. اب ایک الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے اور ایک کر دی گئی ہے جو نیب کے قوانین میں جو ترمیم تھی. اب اس میں 14 دن کی جگہ 40 دن کا ریمانڈ ہوگا, اور الیکشن ایکٹ کے حوالے سے جو چینجز ہیں وہ یہ ہیں کہ ریٹائرڈ ججز ول آلسو بی پارٹ آف جو ٹرائیبیونل سن رہے ہیں آپ لوگوں کے معاملات. اب دونوں طرف سے آپ کو پتہ ہے آرڈیننس کا آنا, یہ میلیفائڈ انٹینٹ, آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے اٹ, اٹس ویری کلیئر دیٹ دیر از, اور اثر و رسوخ استعمال کر کے کوئی نہ کوئی چیز ہونی ہے. دا گورنمنٹ سیمز لیسٹ پشڈ کہ اب انہوں نے پی ٹی آئی سے انگیج کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. کل نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب ہمیں جواب دیں وہ سب باتوں کا, پھر ہم بتائیں گے کہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ تھنگز آر ان اے اسٹیل میٹ سچویشن اینڈ still limits are being crossed and still limits are being tested. So I'm just saying what will give to let something has to give, like what like what can it be? یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. آپ نے خود کہہ دیا اینڈ آئی تھینک یو فار دیٹ کہ یہ دونوں آرڈیننسز میلیفائڈ. ایک عمران خان کو شاید اگلے کیس میں 14 کے بجائے 40 دن ڈالنے کے لیے,
دیکھیے یہ 90 سے 14 دن اسی لیے ہوا تھا نا کہ پی ایم ایل این کہہ رہی تھی کہ یہ غلط تھا. بٹ ہیئر آئی مسٹ سے آئی ایگری ود دا تھنکنگ کہ یہ جو شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشنز آئی ایم سوری ہمیں نہیں چاہیے. یعنی اگر ہم نے اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشنلائز کرنی ہے جو کرنی ہے کرنی چاہیے وہ ان نیب اور ان اینٹی کرپشن کے اداروں سے نہیں ہوں گے جو صرف پولیٹیکل ٹولز. پہلی بات. دوسری بات یہ اب آپ خود مجھے بتا دیں, میں نے اس پہ آلریڈی ابھی بات کر لی, اچھا ہے آپ نے ریز کر دیا, یہ تو بالکل پہلا نیوز آئٹم ہونا چاہیے. The Lahore High Court has just said کہ الیکشن کمیشن ٹریبیونلز میں ججز کے اپوائنٹمنٹ کو بلاک کر رہی ہے and they have to go by what the Lahore High Court says and it makes sense. It makes sense because الیکشن کمیشن کے آفیشلز پہ الزام ہے الیکشن مینیپولیٹ کرنے کا, تو جو ریلیف کا پروسیس ہے وہ الیکشن کمیشن سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. تو اس لیے کہ آپ کو ججز پسند نہیں ہے کہ وہ آزاد ہیں, آپ پریزیڈینشل آرڈیننس کے تھرو وہ ریلیف الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی اس کو چھپانے کے لیے آپ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتا دیں, it boggles the mind. میں تو یہی کہوں گا کہ آگے جانے کا آنیسٹلی راستہ یہ چلے, لیٹس ٹرائی, لیکن اگر اس سے بہتر راستہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں. نمبر 1 نہیں میں آپ سے زیادہ ہوں, بیکاز مطلب آئی جسٹ تھنک کہ اس ان فائٹنگ سے کچھ فائدہ ملک کو نہیں ہوگا. جو انویسٹمنٹ ہم سوچ رہے ہیں کہ آ رہے گی, اور ابھی تک جو اچھی کچھ فہمیاں ہمیں ہیں کہ نہیں, اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ فہمیاں ہیں, اور جو ہماری تھوڑی بہت فائنینشیل سچویشن بہتر ہوئی ہے, اٹس آل بائی دا گریس آف مسٹر اورنگزیب, جن کو ہم کم کریڈٹ دیتے ہیں. ابھی تک اس حکومت نے کچھ ایسا نہیں کیا ہے. سو ان اینی کیس آئی ایم سیئنگ آئی ایم مور my mind is still boggling, but this crystal maze جس کے اندر ہم پھنس گئے ہیں, اس سے باہر نکلنے کا کوئی تو راستہ ہوگا نا, پی ٹی آئی کے پاس ہوگا, یا پھر کیونکہ باقی لوگ تو نہیں ہیں بیچ میں. دیکھیے میرے خیال میں راستہ جینوئنلی یہی ہے کہ نمبر 1 الیکشن میں اور یہ پولیٹیکل کیسز میں ان کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے. اگر الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے یا تو کوئی لکھ کے بتا دے کہ یہ ریگنگ جسٹیفائڈ ہے, اگر نہیں جسٹیفائڈ پھر جو ہر روز میرے ساتھ پی ایم ایل این کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ سارے ریلیف کے میکنزمز موجود ہیں تو ان کو چلنے دیں. سملرلی اگر ہم پولیٹیکل کیسز کی بات کرتے ہیں تو پھر اگر آج جج صاحب اپنا فیصلہ سنا دیتے عدت کیس میں, ہم کیوں ایک مرد اور ایک خاتون کی شادی کو جو ہے وہ پبلک ڈومین میں اس طریقے سے لانا چاہتے ہیں؟ وہ جو خاور مانیکا صاحب بھی پتہ نہیں کیوں وہ کہہ رہے تھے, وہ جو کہہ رہے ہیں جو ان کے اگینسٹ وائلنس ہوئی ہے اس کو بھی میں کنڈون نہیں کرتا, لیکن ہم کیوں جو ہے وہ اتنی اپنی پبلک ڈسکورس اتنی گرا رہے ہیں کہ یہ ایک اور نارم بن جائے. تو اگر یہ دو چیزیں ہو جائیں نا, پھر آپ پی ٹی آئی سے کہہ دیں کہ آپ ڈسرپٹیو نہ ہو, سوشل میڈیا پہ آپ کے سپورٹرز جو ہیں وہ لائنز کو نہ کراس کر دیں. ہاؤ ڈو آئی کنٹرول what everyone on social media says, right? How do I control کہ جو پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹس بھی ہیں at some point کہ ان کے جذبات جو ہیں وہ اس حد پہ آ جائیں کہ آئیڈیل سچویشن میں یہ ہمیں آئی بال ٹو آئی بال کنفرنٹیشن نہ کرنی پڑے. بٹ اگر اتنی زیادتی کے بعد whether it's the legal process, whether it's the election results, ہم جو ہے وہ یہ کہیں کہ جب تک ہمیں اپنے ڈیزائرڈ آؤٹ کمز نہ ملے اور 17 سیٹوں والی گورنمنٹ بیٹھی رہے, if that is true, کہ آپ کی آلٹرنیٹیو تجویز کیا ہے؟ کہ ہم یہ سب کچھ مان جائیں؟ بتا دیں, اگر مان جائیں تو ٹھیک ہے, وہ ہم ڈسکس کر لیتے کہ ہم مان جائیں کہ 17 سیٹیں 174 بن جائیں, کہ عمران خان کے کیسز کا فیصلہ میرٹ پہ نہ ہو, اس بات پہ ہو کہ ہماری اسٹیٹ ان سے خوش ہو یا خوش نہ ہو. تو if that is the alternative that you suggesting, تو پھر بتا دیں, لیکن بتا دیں کہ ایسے اسٹیٹ میں آپ لوگوں کے اوپینین کو
म्यूट तो कर सकते हैं, लगता है वो भी बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन आप उनके जज्बात के साथ क्या कर रहे हैं? एंड हाउ डज दैट मेक अ स्ट्रॉन्ग कंट्री? झगड़ा साहब, बट यू हैव आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में पूरा असेंबली आपके पास है, आपने वहां बजट पहले पेश कर दिया. अब देखिए ना, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है which raise the bar to that extent कि हम कहते हैं जी लिमिट क्रॉस हो गई अब. तो ये भी जो छोटे छोटे मामला है इनको देखना पड़ेगा. प्लस आपके जो इत्तेहादियों से बातें हो रही हैं, मौलाना फजल रहमान से बातें हो रही हैं, अब आप जब सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं, रऊफ हसन साहब बात कर रहे हैं अलकादर ट्रस्ट केस की, जिसमें कह रहे हैं कि जी वो जो टाइकून है वो कहते हैं मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा. यहां तक उन्होंने कहा कि जरदारी साहब इज आल्सो इन दुबई, और उन्होंने पता नहीं मीटिंग की है कि नहीं की है, बट यू नो सडनली द टाइकून हैज grown like a spine. So I mean all of this given in your like आपके सामने है ये सब कुछ, तो आप खुद पिक एंड चूज कर लें कि आपके साथ क्या हो रहा है, और फिर आप क्या what options are you left with? नहीं तो क्या करें. देखिए सना, ये जो 10 महीने गुजरे थे, एंड आई नो इंशाल्लाह कि इसको तारीख और तरीके से देखेगा, ये जो 10 महीने गुजरे थे इसमें भी बहुत से लोगों के पास चॉइस थी ना. पीटीआई छोड़ दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आईपीपी में चले जाएं, पीटीआईपी में चले जाएं, मैं सियासत छोड़ दूंगा, गुनाह माफ हो जाएंगी. वो मुल्क के लिए अच्छा था, वो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अच्छा था, वो हमारे इदारों की रेपुटेशन के लिए अच्छा था. ये जो सारी एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हुई, या ये अभी जो आपने बताया कि ये जो अहमद फरहाद साहब हैं, जो शायर हैं, जो 20-25 दिन या जितने दिन भी हो गए गायब हैं, वो आज पुलिस स्टेशन में दरियाफ्त हो गए. भाई कैसे? डू वी एक्सपेक्ट पीपल टू बिलीव दिस? ये मैं कन्फ्रंटेशनल बातें नहीं कर रहा, एंड आई होप कि पीपल सी ये लॉजिकल बातें. तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या हो रहा है? आपने केपी के बजट की बात की. देखिए, अगर केपी अपने बजट में कोई क्या वो कर सकते थे? केपी ने 2 चीजें जो है वो अपनी बजट में जो है वो की हैं. उन्होंने तनख्वाह 10% बढ़ाई है, प्रोबेबली वफाक 10 से ज्यादा बढ़ाएगा, एंड आई प्रेडिक्ट अगर वफाक ज्यादा बढ़ाएगा तो केपी उनको मैच कर लेगा. तो ना वहां पे कोई उन्होंने पॉलिटिकल स्टंट मारा है. और मेरे पास में होता तो मैं तो कहता कि इस साल में और इस सिचुएशन में सरकारी तनख्वाहें बढ़ानी ही नहीं चाहिए, पहली बात. दूसरी बात ये कि उन्होंने 100 अरब का सरप्लस दिखा दिया, जो आई प्रिज्यूम कि आईएमएफ का टारगेट था, जो बैकग्राउंड में जो है वो केपी और सेंटर की गवर्नमेंट की बात चल रही थी. तो कौन सी लाइन उन्होंने क्रॉस की है? दिस इज अ फेडरेशन. अली अमीन खान 2 हफ्ते पहले बजट पेश करना चाहे. सो व्हाट हैज हैपेंड? नथिंग हैज हैपेंड. इट्स अ सेपरेट फैक्ट कि आईएमएफ वफाकी हुकूमत को कह रहे हैं कि जब तक आप बजट ना पास करें हम आपसे अगले एग्रीमेंट पे एक्चुअली कोई मीनिंगफुल बात ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 साल में अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर दी है ना. वहां पे वो कहते थे कि सूबे 600 अरब की सरप्लस छोड़ेंगे, वहां पे सिंध और पंजाब का डेफिसिट का बजट आ जाता था. उसके बाद व्हेन आई वुड टेल देम कि अगर मेरे से बजट प्रेजेंट कराना है सरप्लस का, तो मुझे बता दे कि हाउ विल आई गेट द मनी दैट आई एम ओड, ताकि मैं सरप्लस दे सकूं. तो कहते थे ये गद्दार है. व्हाट आर दे पेइंग द प्राइस फॉर टुडे? दे आर पेइंग द प्राइस कि वो बार बार हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे ये रवायती सियासतदान, इनको झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती. तो इसमें पीटीआई का क्या कसूर? Okay. लाखी सवाल पूछना चाहती हूँ, और इस सवाल को मैं प्लीज टेक इट. मैं आपसे एक आखिरी सवाल, झगड़ा साहब आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, और आई होप दैट यू विल गिव मी थोड़ा सा रूम दीजिएगा कि ये आखिरी सवाल ऐसा है क्योंकि मुझे इसका जवाब पता है कि किसी लेवल पे कहीं कोई नेगोशिएशन पीटीआई और इदारे में हो रही है, हाँ या ना? आई डोंट थिंक कि हो रही है. एटलीस्ट जो बयानात आते हैं दोनों तरफ से, तो आई थिंक द लॉजिकल आंसर वुड बी कि नहीं हो रही. हमारे जो सीनियर लीडरशिप की कोर कमेटी की मीटिंग्स होती हैं तो उसमें तो नहीं हो रही. आई वुड एक्चुअली, मैंने तो ये भी कहा है. देखिए, अच्छा इल्जाम लगता है कि आप जो है वो सिर्फ इनसे बात करना चाहते हैं. इफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड और वो एक सीरियस ऑफर ऑन द टेबल दे दे, मैं आपको लिख के दे देता हूं कि पीटीआई विल टॉक एंड इमरान खान विल टॉक, बट यू कांट ट्विस्ट समवन्स आर्म और उसकी आप टांगे भी बांध दें और आप उसका मुंह भी बांध दें और आप जो है वो उनका मैंडेट भी ले लें
اور عدالتوں میں I جب hope فیصلے آئے تو it will be you and I hope you and me can work towards that کہ ایک ایسا ایفرٹ کریں کہ something will give. Thank you very much. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب, نون لیگ سے تعلق ہے. آف کورس I'm going to try and go soft on him کیونکہ رانا احسان افضل صاحب پہلے تو یہ کہ شہباز شریف صاحب نے کل ایک بڑی جذباتی تقریر کی جس میں انہوں نے ججز کے حوالے سے کالی بھیڑیں اور یہ کہ ضمانتوں کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور ہم 25 کروڑ عوام ان کو یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے. پوائنٹ بینگ یہ معاملہ کنٹمپچوس ہو سکتا ہے. آلریڈی آپ کے دو سینیٹرز کو یا دو سینیٹرز کو نیشنل اسمبلی کے ممبر کو اور ایک سینیٹر کو آلریڈی شو کوز کنٹیمپٹ کا ایشو ہو چکا ہے. سو شہباز شریف صاحب کے اوپر اگر ہوا تو پھر کیا کتنے دن چلے گی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب جوڈیشری اپنے رول سے ہٹ کے ایگزیکٹو کے اوپر ریمارکس پاس کرنا شروع کر دیں جو کہ ایک لوکل لیول پہ پروپیگنڈا کو فیول کرے, تو یہ دیکھیں یہ کسی بھی ایگزیکٹو کے لیے قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں ہم جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی جو ہے وہ اس کی تائید کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کریں لیکن اپنے مینڈیٹ میں رہ کے کام کریں. دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے جو کامنٹس ہوں وہ سیاسی ہوں, اور یہ اس چیز کے اوپر پہلے بھی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں ججز کے فیصلے بولتے ہیں, ان کے ریمارکس کے سسیلین مافیا یہ شو کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک پری سیٹ ان کا مائنڈ جو ہے وہ آلریڈی میڈ اپ ہے. تو یہ جب ایسے تاثرات آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ایگزیکٹو جو ہے وہ بھی ریئیکٹ کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کے جو ایریا ہے اس کے اندر انٹرفیرنس ہو رہی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر لا امپلیمنٹ کرایا اور سپریم کورٹ میں ہم ٹرانسپیرنسی لے کے آئے اس کو, اور جب ٹرانسپیرنسی آتی ہے تو اس سے اسٹرینتھن ہوتی ہے جوڈیشری. تو ہمارا تو یہ رول ہے. بہرحال دیکھیں جوڈیشری کو اپنے مینڈیٹ میں رہ کے اگر وہ کام کرتی ہے تو اسے سب ویلکم کریں. وہ مینڈیٹ سے خلاف ورزی کہاں پہ ہوئی ان سے؟ سیکٹر کمانڈر کو اگر بلا لیا اور اگر طلب کر لیا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے, اور آج ماشاءاللہ سے اتفاق سے اے جے کے پولیس کو پتا چلا کہ وہ تو انہی کے پاس ہے کیونکہ اس کا شناختی کارڈ نہیں تھا, شاید وہ بھی ان کو نہیں جانتے تھے, اس لیے اب دیز تھنگز آر ویری کمپلیکیٹڈ. اس پہ اس طرح سے بات کر دینا کہاں پہ انہوں نے اپنی لمٹس کو کراس کیا ہے؟ دیکھیے جب وہ کامنٹ کرتے ہیں کہ میں کیبنٹ کو ادھر بلا لوں گا, میں پی ایم کو ادھر بلا لوں گا, مختلف اس نوعیت کے جو کامنٹس ہوتے ہیں وہ بالکل دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی سیکٹر کمانڈر یا کوئی بھی بندہ وہ جوڈیشل سسٹم سے برتر نہیں ہے, اور جوڈیشری اگر سمجھتی ہے ان کو ضرور بلائے, لیکن ایسے کامنٹس جو پورے اداروں کے اوپر ایک سوالیہ نشان بنا دیں اور جو ایک کرنٹ پروپیگنڈا ایک جماعت آلریڈی کر رہی ہے اس ملک کے اندر, جس نے میں سمجھتا ہوں پولرائزیشن کی انتہا کر دی اور نفرت کے بیج جو ہے وہ سیاست میں بوئے, اس کو فیول اگر وہ کرتی ہے تو وہ پھر دیکھیں یہ کام جوڈیشری کا نہیں ہے کہ وہ پروپیگنڈا کو فیول کرے اپنے کامنٹ سے. ہاں بلائے جس کو بلانا ہے, لیکن پھر پورے ادارے پہ اس طرح کا تاثر دے دینا بفور اینی ایویڈنس از اویلیبل, تو یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں. اور یہ دیکھیں ہمارا ایویڈنس اویلیبل, آپ کے پرائم منسٹر جب کہہ دیں کہ کالی بھیڑیں ہیں, آپ کے پرائم منسٹر جب یہ بات کریں تو وہ پھر ان کو بھی ایویڈنس دینی چاہیے نا کہ کون سی کالی بھیڑیں ہیں, کون دے رہا ہے کس کو ضمانت آؤٹ آف ٹرن, کون دے رہا ہے کسی کو لیوے بلا وجہ میں, کوئی مطلب ان کے پاس بھی ایویڈنس ہونی چاہیے. پھر پرائم منسٹر از آلسو ایکولی ریسپانسبل. دیکھیں جو پرائم منسٹر نے بات کی وہ ایز اے ریئیکشن کی جو کچھ ہو رہا ہے, اگر وہ شروع ہی نہ ہو تو پھر یہ بات چیت جو ہے یہ جس لیول پہ ایک کامنٹری شروع ہو گئی ہے بالکل پولیٹیکل سائڈ سے بھی جوڈیشری کے معاملے میں, وہ شروع ہی نہ ہوتی. تو میرے خیال سے بالکل ریسٹرینٹ دونوں سائڈوں سے ہونا چاہیے. بہرحال جوڈیشری جو ہے وہ اس کو بجائے کہ وہ اپنے پولیٹیکل کامنٹ سے اپنے کوئی جو ہے وہ اس کے بجائے وہ اپنے فیصلوں سے بات کرے تو دیٹ از مچ مور بیٹر فار جوڈیشری اینڈ اوور آل نظام کے.
اچھا، آج جاتی عمرہ میں ایک بڑی بیٹھک لگی 3 گھنٹے کی، جس میں آپ کے تمام سینئر کابینہ کے وزیر بھی موجود تھے، مریم نواز شریف پہ بھی موجود تھیں، شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. نہیں موجود تھے تو صرف بس آپ کے وزیر فائنانس موجود نہیں تھے جو کہ اورنگزیب صاحب ہیں. اور بات ہو رہی ہے بجٹ پر، اور بات ہو رہی ہے عوام کو ریلیف دینے کی. آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ریلیف اور بجٹ کے حوالے سے بات کرنے میں اگر اورنگزیب صاحب نہیں ہوں گے تو یہ کیسے، ہاؤ ول دیٹ ہیلپ میٹرز؟ میں بھی اس میں موجود تھا، اور میں آپ کی کو ایک 100% گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ محمد اورنگزیب نے ہی جو وہ نکات تھے پیش کیے. ہی واز دیئر اینڈ ہی واز دیئر تھرو آؤٹ دا میٹنگ. اور بیسکلی کیونکہ ہماری وہ ایک پارٹی کی میٹنگ تھی تو اس کے اندر ہم نے اپنے پارٹی مینیفیسٹو کے لحاظ سے ریویو کرنا تھا کہ جو بجٹ کے کوئی جو میجر کانٹورز ہیں، جو مین فیچرز ہیں، کیا وہ الائنڈ ہیں. تو یہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن تھی بجٹ کے اوپر، اپ کمنگ بجٹ کے اوپر، اور پارٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ تھی. تو اس کو بالکل پرائم منسٹر بھی موجود تھے، پریزیڈنٹ PMLN میاں نواز شریف بھی تھے، اور جو ہیں فائنانس منسٹر نے ہی جو ہے اوپننگ ریمارکس دیے، اور انہوں نے ہی I stand corrected لیکن بٹ دین پلیس شouldn't بھی جاتی عمرہ نا، پھر اس کی سربراہی نواز شریف صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ پریزیڈنٹ ہیں؟ وہ پریزیڈنٹ ہیں نون لیگ کے، لیکن وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ تو نہیں ہے. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ دیکھیں اٹ واز اے پارٹی میٹنگ، اور اس کے اندر پارٹی کا مینیفیسٹو جو ہے اسی کی بنیاد پہ ہم نے الیکشن لڑا. تو بجٹ کو اس پہرائے میں اسٹڈی کیا گیا، یا ابھی تو بجٹ نہیں آیا لیکن جو بجٹ بننے جا رہا ہے اس کے اوپر ڈسکشن کی کہ وہ پارٹی مینیفیسٹو اس کے اندر سے ضرور نظر آنا چاہیے ہے، ریفارم ایجنڈا نظر آنا چاہیے ہے. اس ملک کو ہم نے ایک ہوم گرون اپنے جو ریفارم ایجنڈا ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے ہے. اس کے اندر IMF اس کا ایک پارٹ ہوگا، اور ریفارمز ہمیں وہ کرنی چاہیے ہیں کہ جو اشرافیہ کے لیے نہ ہو، جو اشرافیہ کو بھی اکاؤنٹیبل کریں، ان کو بھی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ آپ ان کو کھڑا کریں. تو یہ ان سارے پہلوؤں کے اوپر بات چیت ہوئی کہ اٹ شوڈ بی اے مارکیٹ اورینٹڈ، روڈ ٹو دا مارکیٹ اورینٹڈ بجٹ ہونا چاہیے. تو یہ بالکل اس میں کوئی دیر از نتھنگ رانگ کہ آپ جاتی عمرہ میں اس کو کریں، کیونکہ پارٹی کے پریزیڈنٹ میاں نواز شریف ہیں اور پارٹی کا مینیفیسٹو ہے اور وہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس کے حوالے سے اس کو بجٹ کو جو ہے آنے والے اپ کمنگ بجٹ کو ریویو کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ناؤ کمنگ آن ٹو اے ڈفرنٹ، کیونکہ یہ جو آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں دے ڈونٹ اسٹینڈ وتھ پنجاب نے جو بل پاس کیا ہے ڈیفیمیشن پہ، تو وہ تو چلے ایک الگ بحث ہے، اس پہ تو کوئی بحث کی گنجائش بھی نہیں رہ گئی. لیکن اب یہ جو آرڈیننسز والا معاملہ ہے، یہ 2 آرڈیننسز کی کیا ضرورت پیش آئی اچانک سے، اور یہ کس کا برین چائلڈ ہے؟ مطلب کیا شہباز شریف صاحب نے گیلانی صاحب کو کہا، قائم مقام صدر کو، یا کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ آرڈیننسز آئی ہیں، اور اس کے اندر ایک تو نیب کی 14 دن کی ریمانڈ کو 40 دن کیا گیا ہے، اور یہ نیب کی طرف سے اصرار تھا کہ ہمیں 14 دن ریمانڈ کے اندر انویسٹیگیشن کرنا، مکمل کرنا. اگر نوعیت مشکل ہو تو مشکل ہو جاتا ہے، تو ہمیں پھر اس کو 40 ڈیز کر دیا جائے. وہ ایک پہلو تھا. بہرحال میرا اوپینین اس میں یہی ہے کہ ہمیں ایک نئے اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کی ضرورت ہے جس میں مکمل کنسنسس ہو سارے اسٹیک ہولڈرز کا، ساری جماعتوں کا. بہرحال میرے پاس کوئی اس وقت ہاں، میں ایک اور جو الیکشن ایکٹ میں ان کی ترمیم جو آرڈیننس کی طرف سے آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے ریٹائرڈ ججز ہیں وہ بھی ٹرائبیونلز کا حصہ بن سکتے ہیں، اور ان کو چوز بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، جس کے خلاف جو ہے ٹرائبیونل سن رہا ہے کیس کہ جنہوں نے کسی کی سیٹ یا کسی کی ووٹ جو ہے ادھر ادھر کیے ہیں. تو یو تھنک دیٹ میکس اینی سینس کہ آپ مطلب انہیں کو دے رہے ہیں پاور ٹو چوز، they can choose the people who will decide the fate of something that's already in question. اس ملک میں لمٹس کراس ہو چکی ہیں، اور کچھ لمٹس کراس ہو رہی ہیں، اور کچھ لمٹس ٹیسٹ بھی ہو رہی ہیں. لیکن the real test case will be کہ کس کی نروز زیادہ اسٹیل کی بنی ہوئی ہیں، and who will give up at the end، عمران خان صاحب یا وہ شخص واحد جس کا بعد میں تذکرہ کیا جاتا ہے. یہاں پر ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تھینک یو فار واچنگ.